بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں علامہ طلب کرمانی بستی یاسر آباد چاکو اور تحصیل محل سے ضلع بہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 اور کرمانی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب لائک کمنٹ کریں۔ اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی میں تفسیر لکھ رہا ہوں کرمانی ٹی وی میں، تو آپ نے دعا بھی کرنی ہے کہ میں اس تفسیر کو مکمل کر سکوں۔ تو میں اب آپ کو نماز کی قرات کے بارے میں یاد کرتا ہوں کہ جو ہم نماز میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرات پڑھتے ہیں۔ تو عزیز محترم، قرات اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کی جائیں، کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے، اور آہستہ آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ضرور ہے خود سنے اگر حروف کی تصحیح تو کی، مگر اس قدر آہستہ کہ خود نہ سنا، اور کوئی معنی مثلا شور و غول یا سکر سماعت بھی نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ یوں ہی جس جگہ کچھ پڑھنا یا کہنا مقرر کیا گیا ہے اس سے بھی یہی مقصد ہے کہ کم سے کم اتنا فلسفہ لے سکے، مثلا طلاق دینے، آزاد کرنے، جانور ذبح کرنے میں۔ یہ فتاوی عالمگیری میں مسائل موجود ہے۔ مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی تو میرے دوستو 2 رکعتیں ہیں، اور وتر و نوافل کی ہر رکعت میں امام و منفرد پر فرض ہے، اور مقتدی کو کسی نماز میں قرات جائز نہیں، نہ فاتحہ، نہ آیت، نہ آہستہ کی نماز میں، نہ جہری کی نماز میں۔ امام کی قرات مقتدی کے لیے بھی کافی ہے، یہ عامہ کتب میں مسائل موجود ہے، اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں بھی یہ بات مکمل طور پر حدیث پاک اور فقہ کرام کی باتوں سے سمجھایا ہے۔ میری تفسیر کرمانی بھی آپ پی ٹی وی پہ اپنے کرمانی ٹی وی میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فرض کی کسی رکعت میں قرات نہ کی یا فقط ایک میں کی نماز کا فاسد، وہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ چھوٹی آیات جس میں اور یا 2 سے زائد کلمات پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک ہی حرف کی آیت ہو، جیسے صاد، نون، کاف، کے بعض قراتوں میں ان کو آیات مانا ہے تو اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا اگرچہ اس کی تکرار کرے۔ یہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے مسئلہ، اور فتاوی شامی یعنی رد المحتال میں بھی مسئلہ موجود ہے۔ عالمگیری بھی میرے پاس ہے، اور فتاوی دور مختار بھی ہے، اور فتاوی شامی بھی ہے۔ رہی ایک کلمے کی آیات مدغمتان، اس میں اختلاف ہے، اور بچنے میں احتیاط ہے۔ سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پوری آیات ہے، مگر صرف اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا، یہ مسئلہ دور مختار میں موجود ہے۔ قرات شاذہ سے فرض ادا نہ ہوگا، یوں ہی بجائے قرات آیات کی ہجے کی نماز نہ ہوگی، یہ مسئلہ دور مختار نے لکھا ہے۔ امام عزیز محترم کافی امام اصبہانی نے بھی شرح جامع صغیر میں، شرح مختصر امام طحاوی نے، اور امام علاء الدین نے، اور اسی طرح امام مالک العلماء نے بدائع میں اس سے جواز پر وہ فرماتے حرام فرمایا، اور خلاف کا اصل نام نہ لیا، اور یہی اظہر من حیث الدلیل ہے۔ اور زہریہ میں بھی موجود ہے، سراج الوہاد میں بھی موجود ہے، فتح القدیر میں بھی، شرح المجمع میں بھی موجود ہے، دور مختار میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح کافی شرح ہدایہ میں موجود ہے، اور باقی بھی بہت سی کتابیں ہیں جن میں عزیز محترم یہ مسائل موجود ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو میں اب آپ کو عزیز محترم رکوع کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ نماز میں جو رکوع ہے، اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے، یہ مسئلہ دور مختار نے لکھا ہے۔ اور پورا یہ کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے، اور کوزہ پشت کے اس کا کب حد رکوع کو پہنچ گیا وہ رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے، یہ مسئلہ عالمگیری میں موجود ہے۔ عزیزان محترم، اب میں آپ کو جو سجود ہے، سجود کے بارے میں عرض کرتا ہوں، جو سیدھا ہم کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ قرب بندہ کو خدا سے اس حالت میں ہے کہ سجدہ میں ہو، تو لہذا دعا زیادہ کرو۔ اس حدیث کو مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ پیشانی کا زمین پر جمنا سیدھا کی حقیقت ہے، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگانا شرط۔ تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھ رہے تو نماز پھر نہیں ہوگی، بلکہ اگر صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نہ ہوئی، اس مسئلہ سے بہت لوگ غافل ہیں، خیال کرنا چاہیے۔ دور مختار، فتاوی شامی، فتاوی رضویہ میں یہ مسائل موجود ہے۔ اگر کسی عذر کے سبب پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا تو صرف ناک سے سیدھا کرے، پھر بھی فقط ناک کی نوک لگانا کافی نہیں ہے، بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنا
ضروری ہے۔ یہ مسئلہ فتح عالمگیری اور دور رد المحتار میں موجود ہے۔ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے۔ کسی نرم چیز مثلا گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی یعنی اتنی جو ہے دبی کہ اب دہانے سے نہ دبے تو جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فتح عالمگیری میں موجود ہے۔ بعض جگہ جھاڑو میں مسجد میں پیالہ بچھاتے ہیں، ان لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے اس کا لحاظ بہت ضروری ہے کہ اگر پیشانی جو ہے خوب نہ دبی تو نماز ہی نہ ہوئی۔ تو عزیزان محترم، میں نے عرض کیا کہ مسجد میں جو لوگ پیال بچھاتے ہیں، نرم چیزیں، گدے، قالینیں وغیرہ، اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، اور ناک ہڈی تک نہ دبی تو مکروہ تحریمی، واجب الاعادہ ہوئی تو کما فی دار، اور گدے پر سیدھا بھی مطلب گدا نرم ہوتا ہے، پیشانی نہ دبی، خوب نہیں دبی، لہذا نماز نہ ہوگی۔ ریل کے بعض درجوں میں جو ہے بعض گاڑیوں میں اس قسم کے گدے ہوتے ہیں، اس گدے سے اتر کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد 2 پہیہ گاڑی، یکا یعنی ٹانگا وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر اس کا جواباً جو ہے بیل ہے اور گھوڑے پر ہے، سجدہ نہ ہوا اور زمین پر رکھا ہے تو ہو گیا۔ یہ مسئلے عالمگیری میں موجود ہے، یعنی سواری پہ اوپر نماز پڑھنا یہ متعلق جو ہے۔ پہلی یہ کٹھولا ہے، اگر بالوں سے بنا ہوا ہو تو اتنا سخت بنا ہو کہ سر جو ہے ٹھہر جانے، دبانے سے اب نہ دبے، ورنہ اگر دب جاتا ہے تو پھر نماز نہ ہوگی۔ اصل وہ تو جوار ہو گئی، باجرہ وغیرہ، چھوٹے پر جن پر پیشانی نہ دبے سجدہ نہ ہوگا۔ البتہ اگر پوری جو ہے وغیرہ ہیں، خوب کسی کو بھر دیے گئے کہ پیشانی جو ہے چمٹے سے مانا نہ ہو تو پھر تو ہو جائے گی نماز۔ فتح عالمگیری نے اس مسئلے کو لکھا ہے۔ اگر کسی عذر مثلا عزد عام کی وجہ سے اپنی ران کو سجدہ کیا جائز ہے اور بلا عذر باطل، اور جو ہے گھٹنے پر عذر اور بلا عذر کسی حالت میں نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ دور مختار اور فتح عالمگیری میں موجود ہے۔ عزد عام کی وجہ سے دوسرے کی پیٹھ پر سجدہ کیا اور وہ اس نماز میں اس کا شریک ہے تو پھر جائز ہے ورنہ ناجائز، خواہ وہ نمازی ہی میں نہ ہو یا نماز میں تو ہے مگر اس کا شریک نہ ہو، یعنی دونوں اپنی اپنی پڑھتے ہیں۔ فتح عالمگیری میں یہ مسئلہ بھی موجود ہے۔ اور ہتھیلی یا آستین یا امامہ کے بیچ یا کسی اور کپڑے پر جسے پہنے ہوئے ہے سجدہ کیا اور نیچے کی جگہ ناپاک ہے تو سجدہ نہ ہوا۔ ہاں، ان سب صورتوں میں جب کہ پھر پاک جگہ پر سجدہ کر لیا تو ہو گیا۔ یہ مسئلہ دور مختار میں بھی موجود ہے۔ امامہ یعنی پٹکا جس کو پگڑی کہتے ہیں، امامہ کے بیچ پر سجدہ کیا، اگر ماتھا خوب جم گیا سجدہ کیا اور ماتھا نہ جما بلکہ فقط چھو گیا کہ دہانے سے دبے گا یا سر کا کوئی حصہ لگا ہو نہ ہوا۔ دور مختار نے اس مسئلے کو لکھا ہے۔ ایسی جگہ سجدہ ہوا کہ قدم کی بنسبت 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے، سجدہ نہ ہوا اور نہ ہو گیا۔ دور مختار میں مسئلہ موجود ہے۔ ایسی جگہ سجدہ عزیزان محترم کرنا چاہیے کہ آگے کی جگہ جو ہے ماتھے والی سخت ہونی چاہیے۔ کسی چھوٹے پتھر یا سجدہ کیا اس پر کیا، اگر زیادہ حصہ پیشانی کا لگ گیا ہو گیا ورنہ سجدہ نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ فتح عالمگیری میں موجود ہے۔ اب میں آپ کو قاعدہ اخیرہ کے متعلق مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ نماز میں قاعدہ اخیرہ، نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری تحیات یعنی رسولہ تک پڑھ لیا جائے فرض ہے۔ 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھا، پھر یہ گمان کر کے کہ 3 ہی ہوئے کھڑا ہو گیا، پھر یاد کر کے 4 فرض ہیں، 4 جو ہے ہو چکی ہیں، یعنی 4 ہو چکی ہیں میری رکعتیں، بیٹھ کر پھر سلام پھیر دیا۔ اگر دونوں بار کا بیٹھنا مجموعاً بقدر تشہد ہو گیا تو فرض ادا ہو گیا، ورنہ تشہد جو ہے یعنی اتحیات مکمل نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ دور مختار میں موجود ہے۔ پورا قاعدہ اخیرہ سوتے میں گزر گیا، بعد بیداری بقدر تشہد بیٹھنا فرض ہے ورنہ نماز نہ ہوگی۔ یوں ہی قیام، قرات، رکوع، سجود میں اول سے آخر تک سوتا ہی رہا تو بعد بیداری اس کا اعادہ فرض ہے ورنہ نماز نہ ہوگی، اور سجدہ سہو بھی کرے گا، لوگ اس سے غافل ہیں۔ خصوصاً تراویح میں، خصوصاً گرمیوں میں جو ہے ایسا کام ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے منیہ میں بھی موجود ہے اور پھر یہ مسئلہ رد المحتار میں بھی موجود ہے۔ اور پوری رکعت سوتے میں پڑھنے تو نماز فاسد ہو گئی، یہ مسئلہ رد المحتار میں موجود ہے۔
4 रकात वाले फर्ज में चौथी रकात के बाद कायदा ना किया तो जब तक 5वें का सजदा ना किया वो बैठ जाए और 5वें का सजदा कर लिया, या फजर में दूसरी पर नहीं बैठा और तीसरी का सजदा जो है कर लिया, या मगरिब में तीसरी पर बैठा और चौथी का सजदा कर लिया, तो उन सब सूरतों में फर्ज बातिल हो गए मगरिब के सिवा। और जो है नमाज में 1 रकात और मिला ले। बकदरे तशहुद बैठने के बाद याद आया कि सजदा तिलावत या नमाज का कोई सजदा करना है और कर लिया तो फर्ज है। इस सजदा के बाद फिर बकदरे तशहुद बैठे, वो पहला कायदा जाता रहा, कायदा ना करेगा तो नमाज न होगी। सजदा साहब करने से पहले कायदा बातिल न हुआ मगर तशहुद वाजिब है, यानी अगर सजदा साहब करके सलाम फेर दिया तो फर्ज अदा हो गया मगर गुनहगार होगा, इयादा वाजिब है, जो मसला ईदुल मोहतार में मौजूद है। मतलब फिर मैं आपको खरूज बेसना के मुताबिक मसलात करूँगा। तो मैं आपकी खिदमत में रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल करमानी टीवी 3 और करमानी टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।